یہ سنا ہے کہ رات میں یا گھر میں شیشہ ٹوٹ جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. تو یہ سب بیکار باتیں ہماری وہ خواتین کی باتیں ہیں جی. یہ ٹوٹ جائے تو ایسا ہو جائے گا, یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا. یہ بالکل غلط ہوتا ہے. اس کے کوئی مطلب شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر اچھا ہوتا تو میں نے ویسی مزاحن یہ بات کی تو پھر آپ پتھر لے کے سارے گھر کے شیشے توڑ دیں, بہت اچھی بات ہے. اگلے آئے پھر توڑ دیں تاکہ برکتی برکت برکتی برکت برکتی برکت ہو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس قسم کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں. بات وہی ہے کہ ہمارا آج کا مسلمان شارٹ کٹ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے بغیر محنت کے مجھے بہت زیادہ مل جائے. وہ ایسی چیزوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. اب انہیں کہیں کہ شیشہ چھوڑنا چھوڑ دو, آپ نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, آپ گناہ سے بچیں. اوہو مصعب اتنا مشکل کام, کیوں نہ شیشے توڑ کے برکت حاصل کریں. یا پھر وہی وظیفے ہیں, کوئی مجھے وظیفہ دے دیں اولاد فرما بردار ہو جائے. نہ آپ نے علم سیکھا, نہ اولاد کو سکھایا, نہ ان کی دینی تربیت کی, نہ انہیں گناہوں سے روکا, نہ ان کو نیکی کا حکم کیا, نہ ان کو اچھی صحبت فراہم کی, نہ اپنے گھر میں اچھا ماحول دیا, نہ آپ رول ماڈل بن کر انہیں دین کی طرف آخرت کی طرف مائل کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک وظیفہ دے دیں, ان ساری محنتوں کو ہٹا دیں, ایک وظیفہ دیں, یہ پڑھیں, اور بچے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں کہ امی جان حکم فرمائیں. بیوی کو طلاق دینی ہے طلاق دے دیں گے, پوری تنخواہ آپ کو دینی ہے دے دیں گے, اپنے فلیٹ دکانیں مکان آپ کے نام کرنے ہو دے دیں گے. اگر آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو ان خوابوں کو چھوڑ دیجئے. ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا ہے. نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو وظیفوں سے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے. اگر یہی ہوتا تو قرآن و حدیث کو بند ہی کر دیں پھر, کیونکہ ان میں تو ایسی تعلیمات ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی توہمات سے آپ بچیں, اچھی تعلیم حاصل کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل